قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں بتایا. جادو کے بارے میں بتایا کہ جو ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اور کچھ بھائی صاحب کا بھی سوال تھا کہ آپ جادو کے بارے میں روشنی ڈالیے. چلیے اسی مناسبت سے میں بتا دیتا ہوں. قرآن کریم اللہ بتاتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر. شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اور جو چیز ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو چیز اتاری گئی. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ. اور اگر وہ کسی کو سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے تم لوگ مت سیکھو، ہاں ہم لوگ فتنہ ہیں، فتنے کے طور پر اتارے گئے. انما نحن فتنہ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. تو یہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے کیا چیز؟ ایسی چیز سیکھتے تھے جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اور یہ لوگ جو جادو سیکھتے تھے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا ہے کہ اللہ کا حکم ہو. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ. ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کو نفع نہیں پہنچاتی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ جو یہ سیکھے گا، جو یہ کرے گا، جو خریدے گا یہ کام، جی آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں جنت نہیں ہے. اب قرآن کریم میں ہاروت و ماروت کا یہ جو ذکر ہے اس آیت میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملکینی دو فرشتے. صاف قرآن کے الفاظ ہیں. جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت کے دو فرشتوں پر جو اتارا گیا. اور یہ بھی اللہ نے کہا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. ہم آزمائے اور ٹیسٹ کے طور پر اتارے گئے ہیں، تم کفر نہ کرو، تم یہ مت سیکھو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ دونوں فرشتے ہیں. قرآن کا لفظ ہے تو ملک اس کے بارے میں کلام ہی نہیں کر سکتے کہ شیطان کا لفظ آ سکتا ہے. تو کیسے جو ہے آپ اس کو ہاروت و ماروت کو فرشتے کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے دو فرشتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ شیطان ہیں؟ اللہ نے کہا ملکینی، دو فرشتوں پر اتارا گیا. ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت. یہ دو فرشتے کا نام کیا ہے؟ ہاروت و ماروت ہے. آپ کیسے کہتے ہیں شیطان ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ. یہ لوگ جب بھی سکھاتے تھے کسی کو تو کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو ٹیسٹ کے طور پر اتارے گئے ہیں، تم یہ مت سیکھو اور کفر مت کرو. یہ فرشتہ ہی یہ بول سکتا ہے کہ تم کفر مت کرو. شیطان تو کہے گا کہ جو ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء مما تشرکون. کیا شیطان انسان کو کفر کرنے پر ابھارتا ہے. شیطان جو ہے انسان کو کفر کرنے پر ابھارتا ہے، کفر کرو بولتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سکھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ بھائی کفر مت کرو، تم یہ سیکھو نہیں، کفر مت کرو. تو کیسے جو ہے آپ ہاروت و ماروت کو آپ شیطان کہتے ہیں؟ شیطان کفر کرنے پر ابھارتا ہے، قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے بتایا. اور یہاں دو فرشتے ہیں وہ کہتے تھے کہ کفر مت کرو. تو یہ بات فرشتوں ہی سے ہو سکتی ہے، شیطانوں سے نہیں. اب آئیے جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جادو ہے نہیں،
جادو کی کوئی حقیقت نہیں، اور جادو سے جو ہے کچھ ہوتا نہیں، جادو کی کوئی ریالٹی نہیں۔ وہ جو ہے چپکے سے لوگ جو ہے ادھر سے ادھر کر کے کچھ کبوتر نکالتے ہیں، ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا کھیل ایک الگ چیز ہے، وہ الگ فن ہے کہ آدمی ادھر سے ادھر کر کے کچھ یہ نکالتا ہے، ٹوپی سے جو ہے کسی کو ایک ڈبہ ہوتا ہے، ایک آدمی جا کر کاٹتا ہے بیچ میں سے، ہاں دیکھے تو ادھر سے ایک آدمی نکلتا ہے سیدھے، جبکہ سامنے صاحب کے سامنے سے کاٹا گیا۔ تو جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں خفت الید، کہ پھرتی سے اتنی تیزی سے کرتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہوتا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جادو ایک الگ چیز ہے۔ جادو ایک برا علم ہے جو حرام ہے، جو جائز نہیں ہے، اور یہ علم، اس علم سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، اللہ تعالیٰ چاہے تو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، اور یہ جو آیت سورہ بقرہ 102 والی آیت، اس آیت میں تقریباً 14-15 دلیلیں ہیں اس بات کی کہ جادو کی حقیقت ہے، ایک آیت میں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو جادو کا کام ہے سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام نبی، اللہ کے نبی، اس سے دور ہیں، اس سے پاک ہیں، تو جادو کا کام کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے۔ اب اگر جادو کرنا کفر ہے اور جادو کی حقیقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جادو کے تعلق سے اتنا بڑا حکم کیوں دیتا کہ کفر ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، حد الساحر، جادوگر کی سزا کیا ہے؟ تلوار کی ایک مار ہے، تلوار سے قتل کرنا ہے اس کو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جادوگر جب تک شیطان سے مدد نہیں لے گا تب تک جو ہے جادو کر نہیں سکتا۔ کوئی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تب جا کر نعوذ باللہ جو ہے جادو کا کام کرتا ہے۔ وہ بڑے غلیظ کام کرتے ہیں، وہ لوگ گندے خونوں سے جو ہے قرآن کی آیتوں کو لکھتے شیطان کو خوش کرنے کے واسطے، بہت سارے کام غلط۔ تو اس لیے قرآن میں جادو کو کفر کہا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خط لکھتے ہیں، بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیریا میں تھے تو خط آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادو کرنے والی عورتوں کو قتل کیا، 3 جادو کرنے والی عورتوں کو ہم نے قتل کیا، صحیح روایت ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کو جو ہے ان کی غلام نے، ان کی لونڈی تھی، اس نے جادو کیا تھا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور موطا مالک میں صحیح سند کے ساتھ دوسری کتابوں میں ایک روایت موجود ہے، جو چاہتے ہیں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا، جو سب سے پرانی حدیث کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس طریقے دوسرے کی صحیح حدیثوں میں، روایتوں میں یہ موجود ہے۔ عورت نے، لونڈی نے جادو کیا عثمان ان کو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جادو ہوا ہے، بلایا، کہا کہ تم نے جادو کیا؟ کہا ہاں میں نے جادو کیا۔ کیوں کیا؟ کہا کہ میں چاہ رہی تھی کہ تم جلدی مر جاؤ اور میں جلدی آزاد ہو جاؤں، جلدی آزاد ہو جاؤ، اس لیے میں نے جو جادو کیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اس لونڈی کو قتل کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے۔ کس لیے ناراض ہوئے؟ قتل کا کام جو ہے امیر المؤمنین، جو سب سے حکومت میں سب سے بڑا جو جس کا پوسٹ ہوتا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بلا کر قتل کر ڈالے تو سزا دے دے تو کیسا ہوتا؟ پنشمنٹ نہیں۔ تو کرمنل لا جو ہے یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس پر ناراض ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حفصہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے کہا ارے ام المؤمنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں، انہوں نے کیا ہے تو کیا حرج ہے؟ اپنی بہن کا انہوں نے دفاع کیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر جادو کی حقیقت نہیں ہے تو کیوں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خاتون کو جو کہ لونڈی تھی کیوں قتل کیا؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک 3 جادوگرنی عورتوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ اور ایک واقعہ ہے،
جندب ابن عبداللہ البجلی کا، کہ جندب نام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ولید ابن عبد الملک ایک بادشاہ تھا، بنو امیہ کا بادشاہ، اس کے سامنے یہ کرتب دکھاتے نا لوگاں، کرتب کے کاما، جیسے وہ بادشاہ ہندوستان میں جو بادشاہ تھے وہ لوگ جو ہے قیدیوں کو ڈال دیتے تھے شیروں کے سامنے کھانے کے لیے اور بجا لیتے تھے، لڑو دیکھتے ہیں کون، اور دو پہلوانوں کو دیکھتے تھے کون مارتا دیکھو، کون تم ایک آدمی جو مرتا ہے دیکھیں کون جیتتا دیکھیں گے۔ اس قسم کے سب واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ تو ولید ابن عبد الملک ایک بنو امیہ کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے ایک آدمی کیا کیا، ایک گائے ہے، جادوگر کیا کرتا، اس طرف سے دائیں طرف سے گائے کے پیٹ میں داخل ہوتا اور بائیں طرف سے نکلتا۔ لوگ دیکھتے رہے، کیا جی گائے کے پیٹ میں سے ایسا گھس کو ادھر سے نکل پاتا نا، کیا ایسا کمال کرتا۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں، بولتے ہیں جادوگر ہے، انہیں جادوگر، خنجر چھپا لے کو جاتے، لے جا کیا کرتے، مار آتے، جادوگر کو مارتے۔ بولتے اگر انہیں اتنا کر سکتا ہے، گائے کے پیٹ سے داخل ہو کر نکل سکتا ہے، اپنے آپ کو زندہ کر دینا دیکھیں گے، زندہ کرو بولو، کیسے زندہ کرتا۔ اب جب بادشاہ کیا کرتا، ولید بن عبد الملک یہ صحابی کو جیل میں ڈال دیتا، یہ بھی صحیح واقعہ ہے بتا رہا ہوں میں، صحابی کو جیل میں ڈال دیتا۔ تو صحابی تھے، بڑے عبادت گزار تھے، نماز پڑھتے تھے رات میں۔ جو جیلر تھا وہ دیکھتا کیا اتنا نیک آدمی ہے، ایسے آدمی جا کر جیل میں ڈالتا نہیں، تو پوچھتے کیا بات ہے، کیسا، کس وجہ سے تم نے جیل میں ڈالے؟ نہیں کیا بھی نہیں، ایسا جادو کا کام، غلط کام ہو رہا تھا تو میں نے جو ہے ایسا کیا، تو جو ہے تو کیا کرتے انہوں، اور جیلر جو ہے تم جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ مجھے پوچھیں گا نہیں تمہارے بارے میں، جاؤ، آزاد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔ تو سبحان اللہ، اتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں جادوگروں کو صحابہ کے زمانے میں قتل کیا گیا۔ اگر جادو کی حقیقت نہیں، اگر جادو سے نقصان نہیں پہنچتا ہے، اللہ اگر چاہے تو کیوں جو ہے جادوگروں کو صحابہ کے زمانے میں قتل کیا گیا؟ کہ ظلم نہیں ہے؟ ایک انسان کی جان لینا آسان نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے ایک انسان کی جان لینا۔ تو جادو کی حقیقت، تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے کہا کہ کفر، وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں، انہوں نے نہیں سیکھا، سکھایا نہیں، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں نے کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ بتا، یعلمون الناس السحر، کہ یہ لوگ جادو کی چیزیں لوگوں کو سکھاتے تھے۔ کفر کے جو دو الفاظ ہیں، یہ دو پروف ہے اس بات کی کہ جادو کی حقیقت ہے۔ پھر یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ تیسری دلیل ہے اس آیت میں، تیسری دلیل ہے، کیونکہ وہ چیز کی ریالٹی تھی تو سکھاتے تھے نا، ورنہ کس کی سکھاتے تھے؟ یعلمون الناس السحر۔ پھر اس کے بعد کہا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جادو کی چیز دو فرشتوں پر جو اتاری گئی، ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتاری گئی۔ یا جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیز، یعنی جو شر اور جو فتنے، جو بری چیزیں، جیسا شیطان کو اللہ نے اتارا، یہ نقصان دینے والی چیز کو اللہ نے اتارا۔ جی وما انزل، یہ چوتھی دلیل ہے، انزل یعنی جادو کو اتارا گیا۔ جی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد، یہ اگر کسی کو جادو سکھاتے، دوبارہ تعلیم کا لفظ آیا ہے، جادو ایک تعلیم کا لفظ کہ یہ سکھاتے تھے، نہیں اس کی ریالٹی تھی تو سکھاتے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، کفر کا لفظ پھر آیا کہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم تو ایک ٹیسٹ کے طور پر اتارے گئے ہیں، لوگوں یہ سیکھو نہیں، کفر مت کرو، جادو سیکھیں گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو جس پر کفر کا حکم لگایا جا رہا ہے جس کے سیکھنے سے، تو نعوذ باللہ وہ تو اس کی حقیقت کیسی نہیں ہے۔ فلا تکفر وما ويتعلمون منهما، اور سیکھتے تھے اس جادو سے، ان دونوں سے، ان دونوں سے کیا سیکھتے تھے، پھر سیکھنے کا لفظ آیا ہے، ریالٹی تھی تو سیکھنے کا لفظ آیا ہے۔ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ایسی چیز سیکھتے تھے جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے میاں بیوی میں دشمنی ڈال دیں، یعنی جادو کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہے تو
جادوگر کیا کر سکتا ہے جی؟ میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈال سکتا ہے. تو جادو کی وجہ سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی جو بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایسے ہو جائے کہ کوئی ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس کی حقیقت ہے ہی نہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ لوگ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی اللہ کی اگر اجازت ہے تو نقصان ہو سکتا ہے. اگر آدمی زہر پیا، اللہ کی اجازت نہیں ہے تو اس کا نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا حکم ہے تو نقصان ہوگا. جسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ غیر مسلموں نے زہر لا کر دیا، تمہارا دین اگر سچا ہے تو تم زہر پی لو. دیکھتے ہیں آج اگر کوئی لا رہا ہے تو ہم لوگوں کو اتنا ایمان نہیں، پینے کی ضرورت نہیں. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے جی، اور کہا کہ اگر تمہارا ایمان پر، تمہارے دین پر اتنا یقین واقعی سچا ہے تو پی لو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے میں پیتا ہوں جی جس کے نام کے ساتھ دنیا میں، آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور وہ سننے والا اور جاننے والا پی لیے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اللہ کا حکم نہیں تھا. آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ جلائے، آگ نے نہیں جلائی. تو بالکل اسی طریقے سے کوئی بھی چیز نقصان ہے تو اللہ کا حکم ہے تو نقصان ہوگا، ورنہ نقصان نہیں ہوگا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور سیکھتے تھے یہ لوگ، سیکھتے تھے مطلب اس کی حقیقت ہے ما يضرهم جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ولا ينفعهم جو نفع نہیں پہنچاتی تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور جب کو معلوم تھا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کہ اگر جو سیکھتا ہے، یہ فن سیکھتا ہے تو اس کی آخرت میں کوئی سن، آخرت میں کچھ نہیں اس کے لیے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ کتنی بری چیز ہے جو یہ لوگ کر رہے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک آیت میں 14 دلیلیں دی کہ جادو کی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نقصان پہنچ سکتا ہے جادو کی وجہ سے، اور یہ حرام چیز ہے. جادو سیکھنا، جادوگروں کے پاس جانا جی، ان سے پوچھنا، یہ سب حرام ہے اور کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. اور عام طور پر عورتوں میں یہ بیماری ہے، کیا ہے میرا بیٹا کہاں جائے گا، بیوی کا غلام بن جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے، ساس جو ہے جادو کرتے جی. اور ہم جانتے ہیں ہمارے ایک عالم تھے اور وہ بیچارے جو ہے 2 شادی کیے تھے. یہ بیوی کیا کرتی، اپنی طرف کھینچنے کے لیے جادو کرتی، اور دوسری بیوی اپنی طرف کھینچنے کے لیے انہیں جادو کرتی. بیچ میں انہوں دیوانے ہو گئے. حقیقت کی بات ہے، بیچ میں بیچارہ پاگل بن گیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی. تو جادو جو ہے بہت بری چیز ہے اور انسان کو کافر بنا دیتی ہے. انسان کو کافر بنا دیتی ہے. جو انسان جادوگروں کے پاس جاتا ہے اس کا دین نہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے برے کاموں سے بچائے.